بسم اللہ الرحمن الرحیم تو متن بین حاضت و عمران، تو یہ مسئلہ چل رہا ہے نا اوپر والے متن جو ہے اس میں کہ پہلے مرصف بنائیں، پھر بچے بنائیں، پھر ایسے خنسوں کو باری ہے، یہاں خنسوں کا ذکر نہیں، پھر عورتیں بنائیں. اور اب ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اس کے برابر میں یعنی مرد کے برابر میں کون کھڑی ہو جائے؟ عورت کھڑی ہو جائے، اور وہ دونوں شریک ہوں فی صلاۃ واحدۃ، ایک ہی نماز کے اندر، دونوں شریک ہوں ایک ہی نماز کے اندر. وہ دونوں شریک ہوں ایک ہی نماز کے اندر. ایک ہی نماز سے مراد یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے وہ دونوں کیا ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. تو مرد کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی اگر امام نے اس کی امامت کی کیا ہے؟ نیت کی ہو، عورت کی امامت کی نیت کی ہو. تو یہاں کیا مسئلہ ذکر کیا کہ ایک عورت اگر مرد کے برابر کھڑی ہوگی ان کی نماز بھی ایک ہی ہے، نماز بھی ایک ہی ہے، یعنی فرائض پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو مرد کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی اس صورت کے اندر کہ امام نے اس عورت کی امامت کی. کیا ہے اس عورت سے مراد؟ یہ ہے کہ ان عورتوں کی، وہ عورت یا اور بھی عورتیں ہیں تو ان کی امامت کی کیا ہے؟ اس نے نیت کر رکھی ہو. اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ فاسد نہ ہو. یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی ہے. اعتبارم بصلاتھا، اعتبار کرتے ہوئے عورت کی نماز کا، اعتبار کرتے ہوئے یعنی عورت کی نماز پر قیاس کرتے ہوئے کہ عورت کی نماز تو فاسد اس حیثیت سے کہ عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی مرد کی نماز فاسد. قیاس یہ چاہتا ہے کہ مرد کی نماز فاسد نہ ہو. یہی امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مرد کی نماز فاسد نہیں ہوتی گرچہ ایک ساتھ برابر میں کیا ہے؟ عورت کھڑی ہو جائے. کیوں نہیں ہوتی جی؟ اس وجہ سے کہ عورت کی نہیں ہوتی. جب عورت کی نہیں ہوتی تو مرد کی کیسے ہو جائے گی جی؟ جب عورت کی نہیں ہوتی تو مرد کی کیسے ہو جائے گی؟ لہذا مرد کی بھی کیا ہے؟ فاسد نہیں ہوتی. اور وجہ استحسان، دلیل استحسان کی وجہ، دلیل استحسان اس کو کہتے ہیں جو قیاس کے خلاف جو ہے دلیل موجود ہو. قیاس کے خلاف جو دلیل موجود ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل استحسان. تو دلیل سمجھ آ گئی؟ تو وجہ استحسان، دلیل استحسان اس کو کہتے ہیں کہ جو قیاس کے خلاف جو دلیل موجود، ما روینا ہو، جس کو ہم نے روایت کیا. اچھا جی، جس کو ہم نے روایت کیا وہ کون سی روایت ہے؟ فالِ قولی علیہ السلام پچھلے صفحے پر، اخروہن من حیث اخرہن اللہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مؤخر کرو جس جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مؤخر کیا، یا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو کیا ہے؟ مؤخر کیا. تو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. بَإِنَّهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے کھڑا کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے، فرض ہے، لازم ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے تو یہ تو خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے تو فرض ثابت نہیں ہوتا. تو اس کا جواب دیتے کہتے ہیں وَإِنَّهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ. یہ خبر واحد نہیں بلکہ کیا ہے؟ خبر مشہورہ میں سے. قولی علیہ السلام اخرون من حیث اخرہن اللہ. تو یہ حدیث
مشہورہ میں سے ہے، اور حدیث مشہورہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ مرد کی نماز کیوں ٹوٹتی ہے، فاسد ہوتی ہے، عورت کی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس حدیث سے یہ جو روایت کی گئی ہے نا، اس کا مخاطب کون ہے؟ وہ عورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مرد ہے۔ یعنی مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کو پیچھے کھڑا کرو، ان کو مؤخر کرو جہاں اللہ نے ان کو مؤخر کیا۔ یعنی مرد پر یہ لازم ہے، مرد پر یہ فرض ہے کہ وہ کیا ہے؟ خود آگے کھڑا ہو اور عورتوں کو کیا ہے؟ پیچھے کھڑا کرے۔ تو اب اگر وہ فرض نہیں نبھاتا، فرض نہیں نبھاتا، جو بات اس پر لازم ہے وہ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ یہ اس وجہ سے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو کتنے بندوں کی نماز فاسد ہوتی ہے اس عورت کی وجہ سے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو دائیں، عورت کے دائیں کھڑا ہے اس کی بھی فاسد ہو جائے گی، بائیں جو کھڑا ہے اس کی بھی فاسد ہو جائے گی، اور پیچھے جو کھڑا ہے اس کی بھی فاسد ہو جائے گی، بالکل سیدھی۔ تو ایک بندہ وہاں مسئلہ بیان کر رہا تھا، وہاں حرم شریف کے اندر کے دائیں والے بھی فاسد ہو جاتی ہے، بائیں کی فاسد ہو جاتی ہے، پیچھے کی فاسد ہو جاتی ہے، آگے کی فاسد۔ تو اگلے نے کئی قصور کیتا جی؟ تو ساتھ والا تو جو ہے ساتھ کھڑا ہے، اور پیچھے والا پیچھے کھڑا ہے، حالانکہ اس کو حکم ہے کہ پیچھے کس کو کھڑا کرے؟ عورت کو کھڑے کرے، خود آگے کھڑا ہو۔ تو اب یہ تو اس حکم کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جو آگے کھڑا ہوا تو اس کی کیا؟ تو اس نے تو وہ کیا ہوا جو جس کا حکم ہے کہ خود آگے کھڑا ہو، عورت کو کیا ہے؟ پیچھے کھڑا کر، وہ تو عمل کر رہا ہے، اس کی کیوں نماز ہے؟ تو بہرحال وہاں سارے مفتی ہوتے ہیں۔ تو وہی چھوڑنے والا ہے لفرد المقام، اس مقام کو جو کہ فرض ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نہ کہ عورت کی نماز، نہ کہ عورت کی نماز۔ جس طریقے سے مقتدی جب وہ آگے بڑھ جائے کس سے؟ امام سے، جس طریقے سے آگے بڑھ جائے تو مقتدی آگے بڑھ جائے امام سے، تو امام کی ٹوٹ جائے گی یا مقتدی کی ٹوٹ جائے گی؟ مقتدی کی ٹوٹ جائے گی، مقتدی کی، یعنی مقتدی پر لازم تھا کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، وہ آگے نکل گئے، وہ آگے نکل گئے۔ تو یہاں بھی کیا ہوا کہ جس کی غلطی ہے نا، غلطی کس کی ہے؟ مرد کی ہے، تو مرد آگے کھڑا ہوتا تو وہ ساتھ کھڑا ہو گیا یا پیچھے کھڑا ہو گیا، تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اس نے اس کی امامت کی نیت نہ کر رکھی ہو، کس کی امامت کی؟ عورت کی امامت کی نیت ہے امام نے نہ کر رکھی ہو، تو نہیں نقصان دے گا اس کو، نہیں، اور لیکن اس عورت کی نماز بھی اس کے پیچھے جائز ہے نہیں ہوگی کہ ہاں۔ تو پھر عورتوں، اگر عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں امام کے پیچھے، تو امام کو ان کی نیت کرنی پڑے گی، اگر نہیں کرتا تو عورتوں کی نماز جائز ہے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اشتراک اس کے سوا سے کیا مراد ہے؟ نیت کے سوا لا یثبت عندنا، وہ ثابت ہے نہیں ہوتا ہمارے نزدیک۔ اشتراک اسی صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب کیا کرے؟ امام عورتوں کی امامت کی کیا ہے؟ نیت کی، پھر عورت ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اشتراک ثابت ہو جائے گا، خلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک لازم ہے اس پر ترتیب سے کھڑا ہونا، فی المقام، اس جگہ پر، تو موقوف ہوگا اس کے التزام پر، اس کے لازم کرنے پر، موقوف ہوگا اس کے التزام پر۔
جس طریقے سے کیا ہے اقتدا ہے، جس طریقے سے اقتدا ہے. تو اب جس طریقے سے اقتدا ہے تو مقتدی پر کیا لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ پیچھے اس امام کے پیچھے، تو تاکہ یہ کہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر امام سے کوئی نماز کے اندر کیا ہے کمی کوتاہی واقع ہوتی ہے تو اس کمی اور کوتاہی کو کیا ہے خود پہلے سے مقتدی نے کیا ہے نیت کرنے کی صورت میں کیا ہے قبول کر رکھا ہو. یعنی جب مقتدی نیت کر لیتا ہے نا، نیت کر لیتا ہے کہ پیچھے سے امام کے، تو مطلب کیا ہے کہ اگر یہ صحیح پڑھائے گا تو پھر بھی پیچھے سے امام کے، اگر غلط پڑھائے گا تو پھر بھی پیچھے سے امام کے، پھر بھی اس کے پیچھے. تو یعنی اگر صحیح پڑھائے گا تو اس کو بھی میں قبول کرتا ہوں، اگر غلط پڑھائے گا تو اس کو بھی میں نے قبول کر لیا، اس کو بھی قبول کر لیا. تو یہ اگر وہ اس کی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو پہلے سے اس نے کیا ہے مقتدی نے اس کو کیا ہے قبول کر رکھا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ امام اس کی کیا کرے گا نیت کرے گا. جب نیت کرے گا تو پھر اگر برابر میں کیا ہے کھڑی ہوتی ہے تو پہلے ہی اس نے اس بات کو کیا ہے قبول کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گی نا عورت پیچھے یعنی برابر میں کھڑی ہو جائے گی تو میں اس بات کو کیا کرتا ہوں قبول کرتا ہوں جو نماز کے اندر کیا آگا فساد آئے گا. اور جو انہیں شرط ہے امامت کی نیت کرنا جب وہ برابر میں کیا ہے کھڑی ہو جائے، اور اگر اس کے برابر میں کوئی مرد نہ ہو، اگر اس کے برابر کے اندر کیا ہے کوئی مرد نہ ہو تو پھر بھی آیا اس کی نیت کرنا جو ہے امامت کی لازم ہے یا کوئی نہیں؟ امام پر اشتراک کے لیے نیت جو ہے ضروری ہے امامت کہ امام نے اس کی نیت کر رکھی ہو عورت کی. تو اس کے اندر کیا ہے دو روایتیں، اس کے اندر بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر لازم نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر لازم ہے نیت کرنا. اور فرق ان دونوں میں سے یہ ہے کہ فساد پہلی صورت کے اندر کیا ہے لازم آتا ہے، دوسری کے اندر کیا ہے صرف احتمال ہے. پہلی صورت کے اندر کہ اس کے برابر کیا ہے مرد کھڑا ہو گیا ہو، مرد اب جب کھڑا ہو گیا اس نے امامت کی نیت بھی کیا ہے کی ہوئی ہے تو وہ کیا ہو گئی شریک ہو گئی. تو جب شریک ہو گئی تو اس کی نماز کیا ہو گئی فاسد ہو گئی. یہ بات کیا ہے لازمی ہے، یہ ایسا تو ہونا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ ساتھ میں مرد نہیں کھڑا تو پھر فساد کا احتمال ہے، فساد کا احتمال ہے. احتمال کس طریقے سے؟ پیچھے سے کوئی آ جائے اور اس کے برابر کھڑا ہو جائے، پیچھے سے کوئی آ جائے، ابھی تو نہیں نا کوئی کھڑا لیکن بعد میں تو کوئی وضو کر کے آ سکتا ہے، گھر سے کوئی آ سکتا ہے اور ساتھ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے فساد کا کیا ہے احتمال ہے. اس کے اندر بھی کیا ہے فساد کا دوسری صورت کے اندر بھی کیا ہے احتمال ہے.